سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، کچھ بتائیے ذرا، یہ رقمی ڈیجیٹل اسلامک بینک ہے کیا، اس کا آئیڈیا کیا تھا، اور پاکستان کے جو فائنینشیل لینڈسکیپ ہے اس کو کس طریقے سے یہ اور مستحکم کرے گا؟ دیکھیے، اس وقت آصف سے آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ انڈسٹری بہت کامیاب ہے. پچھلے سال تقریباً 87% پروفیٹیبلٹی انکریز ہوئی ہے بینکنگ کی. لیکن جو ہماری بینکنگ انڈسٹری ہے وہ صارفین کو پیسے نہیں دیتی ہے، حکومت پاکستان کو پیسے دیتی. بالکل. اس کی وجہ سے جو ٹوٹل ایکٹیو بورورز ہیں ان کے پاس، اس کی تعداد 2.1 ملین ہے صرف. تو اسٹیٹ بینک نے سوچا کہ ہم 5 نئے ڈیجیٹل بینک کے لائسنس دیں اور ان لوگوں سے کہیں کہ حکومت پاکستان کی جگہ یہ صارفین کو قرضہ دیں، ان کی سہولت، ان کی اکاؤنٹ کھولیں، ان کو پیمنٹس کی سہولت دیں، تاکہ یہ جو ہمارا اتنا بڑا فائنینشیل ایکسکلوژن ہے کہ لوگ جو ہیں بینکنگ فیسلٹیز سے محروم ہیں، اس مسئلے کو حل کیا جائے. 23 لوگوں نے اپلیکیشنز ڈالی اور جس میں 5 لوگ کامیاب ہوئے، اور اس میں ایک رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک تھا. اسلامی بینک اس لیے ہم نے سوچا کیونکہ اس وقت جو ہے اگر آپ سروے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی ایک ضرورت ہے کہ اسلامی نظام پہ بینکاری کی جائے. تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اسلامی بینک کریٹ کریں اور اس کے ساتھ ڈیجیٹل بینک کریٹ کریں، تاکہ لوگوں کو نہ صرف سہولت ہو بلکہ وہ جس طریقے سے بینکنگ سروسز چاہتے ہیں اسلامی نظام میں وہ دی جائیں. تو رقمی اسلامک بینک جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جو ہم نے سیگمنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، یہ وہ سیگمنٹس ہیں جو کمرشل بینک جن کو قرضہ دیتا ہی نہیں ہے. اچھا. یہ ہے چھوٹے دکاندار، ایس آف دی ایس ایم ای جسے کہتے ہیں، ایگریکلچر 5 ایکڑ سے کم، چھوٹا کسان، خواتین، اسٹوڈنٹس اور بلو کالر ورکرز اور فری لانسرز. تو یہ ہمارے سیگمنٹس ہیں، ہم ان سے بینکاری کریں گے بنسبت حکومت پاکستان سے. گریٹ آئیڈیا. اور اس طرح سے جو فائنینشیل انکلوژن ہے وہ بھی پاکستان میں بڑھے گی یقیناً. جی بالکل. اور ہمارا دوسرا ماڈل یہ ہے کہ ہم نے اختیار کیا ہے بینکنگ ایز اے سروس. اس وقت ہوتا یہ ہے، ایک بینک جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے ایک فار ایگزامپل کسٹمر کے پاس، بڑی کمپنی کے پاس، اور ان کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ کسٹمرز ہیں، صارف ہیں، اور ان کے اوپر ان کے پاس کسٹمر ڈیٹا ہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں آپ تصور کریں آپ کو لائسنس مل گیا. اب آپ کو اگر لائسنس مل گیا ہے تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ حقیقت میں لائسنس ہمارا ہے، فنڈنگ ہماری ہے، رسک ہمارا ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس بہت بڑی تعداد کے کسٹمر ہیں، چاہے وہ زونگ ہو، چاہے فوڈ پانڈا ہو، چاہے دراز ہے، یا روزی ہے، یا بائکیا ہے، ان ڈرائیو ہے. ان سب لوگوں کو ہم فائنینشیل سروسز دے سکتے ہیں اپنے پارٹنرز کے تھرو. کیونکہ جب آپ ایک نیا بینک کھڑا کرتے ہیں اور آپ آرگینک گروتھ کریں گے تو آپ کو بہت وقت لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ پارٹنرز کے ساتھ کام کریں گے تو آپ جلدی فائنینشیل انکلوژن کی جو نیڈل ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آج انٹرنیشنل ویمن ڈے، خواتین کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بیریئرز ہیں پاکستان میں، اور وہ فیمیل انٹرپرینرز جو کہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں، ایکسس ٹو فائنینس سب سے بڑا مسئلہ ہو. یہ آپ کا جو رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک ہے ان کے پاس کیا ہے خواتین کے لیے؟ دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا کہ انٹرپرینرشپ کے لیے ویسے ہی دقت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایک خاتون ہیں تو وہ دقتیں جو ہیں وہ ملٹی فولڈ بڑھ جاتی ہیں. لیکن ایک کہاوت ہے کہ خیرات گھر سے شروع ہوتی ہے، یا پہلے اپنا قبلہ ٹھیک کریں مارکیٹ جانے سے پہلے. تو پہلے تو رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک نے یہ تہیہ کیا ہے کہ 50% اس کا سٹاف خواتین ہوں گی. 50%. اور نہ صرف 50% خواتین ہوں گی بلکہ سینئر مینجمنٹ میں جو لوگ سی ای او کو رپورٹ کرتے ہیں وہاں بھی تعداد 50% ہوگی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بینک سے ان سے آپ پوچھیں آپ کا جینڈر بیلنس کیا ہے، وہ کہتے ہیں 20 25 30%. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ 20-30% جو ہے کال سینٹر میں، ٹیلرز میں، یا نچلے عہدوں پہ ہوتی ہیں. جیسے سینیورٹی بڑھتی جاتی ہے خواتین کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے. تو ہم نے یہ شروع سے کہا ہے کہ ہماری 50% جینڈر بیلنس ہوگا،
اور سینئر مینجمنٹ پہ بھی. یہ تو یو ہیو ٹو پریکٹس واٹ یو پریچ. جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ خود پہلے کر کے دکھائیں, اس میں اپنا عمل کریں, پھر مارکیٹ میں جائیں. تو یہ تو ہم نے پہلی چیز کی ہے خواتین کے لیے. صحیح. پھر ہم نے بینک میں ایسا ماحول بنایا ہے جہاں ڈے کیئر سینٹر ہے, خواتین کی مسجد مختلف ہے, اور ان کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت اور بہت سی سہولت میسر کی گئی ہیں, تاکہ جب وہ دفتر آئیں تو ان کو کوئی بے چینی نہیں ہو, وہ اپنے دل کھول کے کام کریں. اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 50% خواتین ہیں بینک میں. اس کے علاوہ 15% کی اونرشپ بینک کی جو ہے وہ ہم نے اپنے امپلائیز کے لیے رکھی ہے. پاکستان میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی کہ 50% جو ہماری خواتین ہیں وہ 15% جو اونرشپ ہے اس سے مستفید ہوں گی. یہ تو ہم نے انٹرنل کام کیا ہے تاکہ ہماری جو ماحول ہے اور قبلہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے. انٹرپرینرز, کسٹمر, کلائنٹس کے لیے آ جاتے ہیں. جی. اب ان کی طرف آئیں تو آپ نے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلا ہم نے 5 سیگمنٹس میں خواتین کا ایک سیگمنٹ رکھا ہے کہ ہم خاص پروڈکٹس بنائیں گے خواتین کے لیے جو اس وقت مارکیٹ میں میسر نہیں ہیں. اب خواتین کو اپروچ کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں. یا تو ہم کہیں ہم آرگینک گروتھ کریں, یا جیسے میں نے کہا بزنس بینکنگ ایز اے سروس ہم اختیار کریں. تو ہم نے آلریڈی 4 کمپنیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جن کے پاس تقریباً 2 سے 2.5 ملین خواتین ان کی کسٹمر ہیں. تو ہم انہی کے ساتھ بینکاری شروع کر رہے ہیں, جہاں سب سے دیکھیں جو چیلنجز خواتین کو آتے ہیں انٹرپرینرز کو, اور نہ صرف انٹرپرینرز کو, پر وہ خواتین جو بیسک اکاؤنٹ کھولنا چاہتی ہیں, ڈیبٹ کارڈ چاہتی ہیں, چیک بک چاہتی ہیں, معاف کیجیے گا, تو اکاؤنٹ کھولنے بھی ان کو تکالیف ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ فون کی اونرشپ خواتین کے لحاظ سے کم ہے. کچھ ہمارا نظام ایسا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ گھر میں اسپیشلی دیہات میں خواتین کے نام پہ اپنا فون نہیں ہو یا ان کے فون کی ایکسیس نہیں ہو. تو جو بھی آپ نے سروس بنانی ہے, ان سب یہ جو مشکلات ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اپنا سلوشن بنانا ہے. اکثر بینک کھول دیتے ہیں لیکن ان کو قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. رقمی بینک کریڈٹ سے لیڈ کر رہا ہے. اگر ہمارے پاس اور کولیٹرل کے بغیر چھوٹی رقم دینی ہے, ان کی سہولت کرنی ہے تاکہ چھوٹی رقم سے ان کی کریڈٹ ہسٹری اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے بعد ان کو بڑی رقم دی جا سکے. ان کو نہ صرف کریڈٹ چاہیے بٹ ان کو بیسک بینکنگ اویئرنیس اور بینکنگ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی میسر کرنی ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایک خاتون کے پاس بینک اکاؤنٹ آ جائے تو وہ گھر کا پورا جو نظام ہے اخراجات کا اس کو مینج کر سکتی ہے. صحیح. گھر میں خواتین زیادہ سیو کرتی ہیں مردوں کے لحاظ سے. تو یہاں ہم نے نئے پروڈکٹ کے بارے میں سوچا ہے, جیسے فریکشنل گولڈ, یعنی کہ سونا سیونگ کے طور پہ. جیسے آپ کو پتہ ہے سونا اگر آپ سیو کرتے ہیں تو اس کی ہم نے مقدار اتنی کم کر دی ہے کہ آپ 500 روپے کا سونا خرید سکتے ہیں. آپ کو فزیکل سونا نہیں ملے گا بلکہ آپ کو ورچوئل کریڈٹ ملے گا. ٹھیک ہے. اور جب آپ ایک رقم پہ آ جائیں گے تو ہم آپ کو فزیکل گولڈ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح فریکشنل ریل اسٹیٹ. تو آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان کی سیونگ میں سہولت دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کریڈٹ دینا ہے اور ان پارٹنرز کے ساتھ کام کرنا ہے جنہوں نے آلریڈی ایک لارج کسٹمر بیس بنایا ہوا ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ 3 سے 5 سال میں رقمی بینک میں مور فیمیل کسٹمرز. ظاہر ہے کہ بہت یہ ایک بار جاتے جاتے میں یہ ایک تھوڑی سی بات جاننا چاہوں گا. اتنی فیمیل اورینٹڈ جو پروڈکٹ اور اتنا پریشر, فائنینشیل انکلوژن, آپ کے اپنے گھر سے کتنا پریشر تھا؟ ایز یو نو, ہم ناظرین کو پتہ ہے کہ شری رحمان صاحبہ جو ہے وہ آپ کی اہلیہ ہے, تو کتنا پالیسی میکنگ میں اور یہ ایک پریشر تھا کہ جناب ایسی چیز ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ سوچ سب میری ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایک عورت جب کامیاب ہونا چاہے اس کو کتنی دشواریاں ہوتی ہیں اور ایک خاتون جو ہے کتنی کامیاب ہو سکتی ہے. تو یہ ویژن ہے کہ ان سب خواتین کو وہ مواقع دیے جائیں کہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو. بہت بہت شکریہ. ندیم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے, اور بات ہو رہی ہے خواتین کو بنانے کی.